یہ جو مختلف جگہوں میں کچھ نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، کاہن بیٹھے ہوتے ہیں، یا تکے لگانے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے، آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے، ان کے پاس جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ جو آدمی ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، ان سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرتا ہے یا ستاروں کی گردش کے بارے میں معلومات ان سے لیتا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھائی یہ بتائیں یہ میرا کیا نکلے گا، میری قسمت میں کیا لکھا ہے، ایک شادی ہے کہ 2 شادیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ خود کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ فٹ پاتھ کے اوپر۔ بھائی جو خود فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے سے گندا نالا گزر رہا ہے، سیوریج کی گندگی نیچے سے گزر رہی ہے، جو خود گندگی میں بیٹھا ہوا تمہیں تمہارا حال کیا بتائے گا؟ وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک دفعہ ایک نابینا استاد، غالباً یہ ملتان کے تھے میرے خیال میں، تو وہ اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ کسی نجومی کے پاس گیا، ایسے ہی جو کہیں فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا تھا، اس کو دکھانے کے لیے کہ میرا ہاتھ دیکھیں اور مجھے بتائیں۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اصل میں کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کو اپنا ہاتھ دکھایا، شاگرد ساتھ تھے ان کے، تو اس نے کہا مجھے بتائیں ذرا میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اب جب اس نے ہاتھ چیک کیا تو اس نے اندازہ یہ لگایا کہ یار یہ نابینا آدمی ہے، یہ کیا کرے گا بیچارہ، یہ اس کو تو میرے خیال میں اس کی ایک بیوی بھی کوئی نہیں دے گا اس کو۔ تو یہ تکے ہوتے ہیں، ان کے اندازے ہوتے ہیں، ایک ان کے گیس ہوتے ہیں۔ تو اپنے گیس سے اس نے کہنے لگا کہ جی آپ کی قسمت میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک شادی بھی نہیں ہوگی۔ تو جو استاد تھے انہوں نے الٹے ہاتھ کا چماٹ دیا اس کے منہ کے اوپر، اس کو کہا کم بخت کہیں کہ تو ایک کی بات کر رہا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ ان کے تکے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے لگانے ہوتے ہیں، دوسرے کی صورتحال دیکھ کے اس کو جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا لگ رہا ہے، کپڑے ایسے ہیں، اس کا سٹائل ایسا ہے، تو شاید ایسا کر کے وہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے ایک اخبار پکڑا ہوا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، چھوٹا تھا اس وقت میں نے ایک اخبار پکڑا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس مہینے میں جو آدمی پیدا ہوا ہے تو وہ جمعرات کا دن تھا غالباً، تو اس تاریخ میں جو آدمی پیدا ہوا ہے وہ آج کے دن کوئی ایسا کارنامہ کرے گا کہ دنیا کو حیران کرے گا۔ میں نے اخبار پڑھا، رکھ دیا اور گھر واپس آ گیا، بھول گیا اس بات کو۔ تو وہ بقرعید کے دن چل رہے تھے، تو اچانک ایسا ہوا کہ محلے کے اندر ایک گائے کھل گئی۔ اب جب گائے کھلی ہے تو پورا محلہ اس کے پیچھے، بچے خاص طور پر، اب وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کی، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ تو وہ ہماری والی گلی میں گھسی، تو میں نے اچانک ٹرائی کی اس کو پکڑنے کی، تو میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تو اس کی جو لگام تھی گلے میں وہ میرے ہاتھ میں اس کے آ گئی اور میرے قابو میں آ گئی۔ جناب وہ جتنے لوگ تھے سارے حیران کہ جی حافظ صاحب نے گائے پکڑ لی، وہ حافظ صاحب نے گائے پکڑ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اچھا وہ لوگ تو چلے گئے، خیر اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا اچھا وہ میں نے کچھ پڑھا تھا آج صبح، میں نے جا کر دوبارہ وہ صفحہ اٹھایا، اس کے اندر پڑھا تو وہ تاریخ اور وہ سارا کچھ وہ میرا ہی لکھا ہوا تھا۔ یہ بات سننا ذرا پوری۔ اچھا میرے ذہن میں ایک تصور قائم ہو گیا کہ شاید یار یہ صحیح ہے۔ اس وقت میں پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں تھا، عالم بننا بھی شاید شروع نہیں کیا تھا ابھی میں نے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصہ تک میں مسلسل اسی اخبار کو دیکھتا رہا، یعنی کہ وہ جو ٹائم پر اس اخبار آتا تھا اس میں اس کی تاریخ، اس کا سارا کچھ میں روزانہ پڑھتا رہا مختلف دنوں میں، کہ کسی ایک دن میں بھی وہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ غلط ہوتا رہا، اس کا جو پڑھتا رہا اس کا غلط ہوتا تھا یا وہ صحیح نہیں ہوتا تھا۔ تو بھائی ایک آدھ دفعہ تکا لگ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% ساری چیزیں صحیح ہیں۔ تو یہ ان کے تکے ہوتے ہیں، تکے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو جو لوگ ان سے اپنا حال معلوم کرتے ہیں وہ بیچارے خود بے حال ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے اپنے ہاتھ نہیں دکھائیں، نہ ان سے آپ قسمت معلوم کریں۔ تو اگر آپ لوگ ان کو ہاتھ دکھا کر اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں، ایک عجیب سی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے ہاتھ دکھا کر ان سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں تو چلو ان کے تو ہاتھ ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، بازو ہی نہیں ہیں پورے، تو قسمت تو بھائی ان کی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک آدمی ہے، اب اس کا نام وکی، شاید ایسا کچھ نام ہے، وکی لیک سے پتہ نہیں کیا نام ہے، بھول رہا ہوں کچھ۔ اس کے دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، یہ صرف ایک سائڈ پر تھوڑا سا ایک پاؤں سا نکلا، وہ اسی کے ساتھ وہ سارے کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کو لیکچر دیتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ بازو تو ہاتھ تو کیا اس کے بازو ہی نہیں ہیں، تو کیا ان کی قسمت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہاتھ دکھا کر قسمتیں معلوم کرنا یہ بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل کام جو کرنے کا کیا ہے وہ ہے 5 ٹائم کی نماز، وہ پڑھیں، ساری قسمتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کھول دیں گے۔ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟